بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ رائل انٹرنیشنل پامسٹ، اسٹرولوجر، نالج آف سات اور جفر کے ایکسپرٹ اور سینئر ماہر قانون ایم اے شہزاد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خان صاحب جو ہیں بڑی بڑی پیش گوئیاں کرتے ہیں، اور آج نئی جو قومی اسمبلی ہے اس حوالے سے ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ قومی اسمبلی کا اجلاس ہونے جا رہا ہے کہ یہ اجلاس کیسا ہوگا؟ کیا جیسا کہ ہم نے دیکھا تھا گزشتہ روز خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے اجلاس میں ہلڑ بازی ہوئی، نعرے بازی ہوئی، لوٹے پھینکے گئے، کیا وہی مناظر رپیٹ ہوں گے یا کچھ بدلے گا؟ مولانا فضل الرحمان کیا کرنے والے ہیں؟ عمران خان کب باہر آئیں گے؟ یہ سوالات ہیں خان صاحب۔ السلام علیکم، اور سر جواب دیجئے۔ وعلیکم السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا۔ بڑے اچھے سوالات ہیں، کچھ سوالات آپ نے کیے اور بھی میں بیچ میں بتاؤں گا۔ مخصوص نشستوں والا معاملہ ہے، صدر پاکستان کے حوالے سے کہ ان پہ آرٹیکل لگے گا، آرٹیکل 6 لگنا ہے کہ نہیں لگنا ہے۔ اس کے علاوہ باپ پارٹی کے حوالے سے بھی بات بتاؤں گا، بلوچستان۔ یہ ساری باتیں آج بڑا اہم پروگرام میں کرنے لگا ہوں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے تو میں بتاتا چلوں، پی ٹی آئی نے خط لکھا آئی ایم ایف کے حوالے سے۔ کیا آئی ایم ایف کو خط ملا یا نہیں یہ مجھے نہیں علم۔ میں نے ایک بات کی، اگر اس میں سخت بات ہوئی تو اس میں پھر خان صاحب ایک پرچہ ٹھک جائے گا، اور اگر کوئی ویسی کوئی گزارشات ہوئیں جو نرم سی بات ہو، الیکشن سے ریلیٹ جناب کچھ گزارشات جناب سفارش جناب دیکھیں ایسی کوئی بات، تو وہ پھر بچت بنتی ہے۔ لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ حکمت عملی یہی ہے کہ خط نہ بھیجا جائے، حکمت عملی، نہیں تو پھر خان صاحب کے معاملات جو ہیں وہ تھوڑے کمزوری کی طرف جائیں گے۔ لیکن پھر بھی چلو، یہ تو میں نے ایک اپنا قانونی رائے دی، لیکن جفر میں ایسے ہی لگتا ہے مجھے کہ انشاءاللہ خان کی بیلیں ہونا شروع ہوں گی۔ اچھا، علی امین گنڈا پور صاحب نے حلف اٹھا لیا 1/12 ببر شیرا۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، حلف اٹھا لیا، آگے سکپ ہو جائیں تو بہتر، نہیں تو تھوڑا سا وفاق کے ساتھ ان کا پھڈا چلتا رہے گا، اور وہی پھر ہوگا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم، ایک کی چونچ ایک کی دم، پھر یہ معاملہ آئے گا۔ اچھا خیر، تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ کل وفاق میں جو ہیں حلف اٹھائے جائیں گے، اور وہ تاریخ ہے 29/2/2024۔ ان سب ڈیجٹس کو کاؤنٹ کرو تو 21 بنتا ہے، اور وہ نمبر 21 کو کاؤنٹ کرو تو 3 بن جاتا ہے۔ تو 3 نمبر میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نمبرالوجی کے حوالے سے تمام، کہ 1 نمبر اللہ کا، 2 نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، 3 سفر سے، 4 جائیداد سے۔ تو میں نے 8 تک آپ کو نمبر سکھائے ہوئے ہیں۔ تو یہ جو 3 نمبر ہے ہوا سے ہے، اڑ جائے گا۔ اٹس مین کہ یہ اسمبلی حلف تو ضرور اٹھائے گی، کل لڑائی شور شرابہ ضرور ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اسمبلی اپنی مدت پوری نہیں کرے گی، کیونکہ یہ موروثی سیاست والی اسمبلی ہے، اور یہ سٹیچر پہ ہے، یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 ہے۔ اب جو نئی گاڑیاں آتی ہیں وہ ٹیوب لیس ٹائرز کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس سٹیچر میں ٹیوب والے ٹائرز ہیں، اور ہر ٹیوب میں کچھ 40 20 پنچرز ہیں۔ یہ لیک کر جائے گی ٹیوب پہ، ٹائر پنچر ہو جائیں گے چاروں ہی۔ یہ ٹرالی نہیں چلے گی سٹیچر والی، یہ سٹیچر نہیں چلے گا۔ تو یہ اس طرح کی پیشن گوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم پارٹ 1 16 مہینے، تو یہ اس سے کم مہینے میں ہوگی، اور ڈیجٹ بھی مجھے 3 دکھائی دیتا ہے، فیوچر میں بتاؤں گا، سمجھاؤں گا۔ اب آتے ہیں صدر پاکستان جناب موجودہ آنریبل صدر پاکستان سپریم کمانڈر جناب ڈاکٹر عارف علوی صاحب پہ کیا آرٹیکل 6 لگے گا کہ نہیں؟ بلاول بھٹو 1/12 زرداری صاحب کے بیٹے، انہوں نے کہا ان پہ تو آرٹیکل 6 لگائیں گے 2 دفعہ۔ انہوں نے قانون کے خلاف گئے ہیں، اور بھی پارٹیاں بولتی ہیں۔ تو اور دوسری بات کہ کیا صدر پاکستان عارف علوی صاحب اپنی مدت پوری کرنے کے بعد دوبارہ الیکٹ ہوں گے صدر کے نہیں؟ یہ بھی بات تو یہ سن لیجئے، لکھ لیجئے،
ذہن نشین کر لیجئے کہ صدر عارف الوی صاحب پہ کوئی آرٹیکل 6 نہیں لگے گا. یہ سیاستدان ایک سیاسی گفتگو کر گئے ہیں, اس میں کوئی وزن نہیں. میں قانون کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں, جفر کے حوالے سے بھی بات کر رہا ہوں, اسٹرالوجی سے بھی بات کر رہا ہوں. نمبر 2, کوئی قدغن ہے کہ جناب عارف الوی صاحب انتخاب جب صدر کا ہو رہا ہو تو ان کے مقابلے میں آئے؟ کوئی قانونی رکاوٹ نہیں ہے. وہ بالکل انتخاب اس میں آ سکتے ہیں مقابلے پہ صدارت کے, لیکن پی ٹی آئی ان کو سامنے نہیں لائے گی کیونکہ وہ ایک جیتے ہوئے صدر ہیں, تو ہرانے کے لیے سامنے نہیں لائے گی. یہ پیشن گوئی کر دی گئی ہے میری طرف سے اللہ کے حکم سے. فضل الرحمان صاحب ایک زیرک سیاستدان, میں نے کہا تھا یہ آؤٹ ضرور ہوئے پچ پہ, لیکن تھرڈ امپائر کی طرف بات گئی ہے, ڈیسیژن پینڈنگ ہے. میں نے 3-4 دن پہلے بھی کہا تھا. آج پی ڈی ایم پارٹ 2 فضل الرحمان سے ملنے گئی ہے, بات چیت کہ ابا جی, بابا جی, بزرگوں, مافیاں. تو میں نے کہا تھا اب رزلٹ آئے گا. اب مولانا فضل الرحمان صاحب 50% جو ہیں وننگ سائیڈ پہ ہیں, لیکن مولانا فضل الرحمان اور عمران خان صاحب کا جو شیک ہینڈ ہوا اس سے پوری قوم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کے لیے عزت دوبارہ لے آئے دماغ میں, دل میں, کہ جی ٹھیک ہے مولانا صاحب بہت اچھے ہیں. مولانا صاحب پہ کڑا امتحان, عوام کی عزت چاہیے یا اوپر سیٹ چاہیے, تو میں یہ سمجھتا ہوں مولانا صاحب بالکل اپوزیشن میں بیٹھیں گے تو وہ عوام کی چاہت کو زیادہ فوقیت دیں گے خان کے ساتھ مل کے. اور اس لیے پی ڈی ایم پارٹ 2 جو ہے فیل ہو گئی. اور آج کی جو تاریخ تھی مولانا صاحب سے میٹنگ کے حوالے سے وہ 28/2/2024 تھی, اور یہ زحل میں ملاقات تھی. مولانا فضل الرحمان صاحب مشتری کے مالک ہیں, سوچ, اور جیسے ایک ڈائمنڈ ہوتا ہے چمکتا ہوا, تو جوپیٹر اسی طرح ہی ہے. تو وہ زحل ایک بیٹھا ہوا کالا سا ایسا ہے ببر شیرا, تو یہ پی ڈی ایم پارٹ 2 زحل کی ہے, اڑ گیا کام. تو میں نہیں سمجھتا. باقی اب ہم آتے ہیں مخصوص نشستوں کی طرف. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے مخصوص سیٹوں کے حوالے سے فیصلہ جو ہے وہ محفوظ کر لیا ہے. اور اب کیا فیصلہ آئے گا میں بتا دیتا ہوں. پہلے بھی پیشن گوئی دی تھی کہ مجھے کچھ نہیں نظر آ رہا, یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف جا سکتا ہے. اور دوسری بات کہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے, جو مین بات جو مجھے سمجھ آتی ہے قانون کے حوالے سے, کہ صاحبزادہ حامد رضا صاحب جو ہیں سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ہیں, اور انہوں نے خود ہی الیکشن اس میں نہیں لڑا, اپنی ہی پارٹی سے آزاد حیثیت سے لڑا, تو یہ چیز آبجیکشن آ جائے گی. ایسی کچھ بات جوڑ کے یعنی کہ کہہ سکتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل فارغ. تو یہ معاملہ جو ہے سنی اتحاد کونسل آگے جا کے لے جا سکتی ہے اس طرف, کیا کہتے ہیں, سپریم کورٹ آف پاکستان. بلوچستان میں سرفراز بگٹی صاحب یہ وزیر اعلیٰ بن سکتے ہیں جب آپ نے سندھ دے دیا پیپلز پارٹی کو, کے پی کے پاس پی ٹی آئی, پنجاب نون کے پاس, وفاق کے پاس جو ہے وہی پیپلز پارٹی اور نون لیگ, تو باپ پارٹی کہاں گئی؟ تو بات یہ ہے کہ باپ پارٹی جو ہے وہ ٹف ٹائم دے دے گی بلوچستان میں اور وفاق میں بھی. اور یہ آپ یاد رکھیے گا. تو اب آج کی اچھی بات میں یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب ہوں یا پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ ہو, جلسوں میں انہوں نے عوام کو لولی پاپ دیا تھا کہ ہم 200 یونٹ آپ کو فری دیں گے. تو بہت بہت مبارک قوم کو, مجھے, آپ کو, سب کو, دیکھنے والے سننے والوں کو کہ ہمیں یہ مبارکباد ملی تھی. اور جیسے انہوں نے حلف اٹھائے ہیں تو 5 سے 6 روپے کا میں سمجھ رہا ہوں کہ نوٹیفیکیشن جاری ہونے جا رہا ہے یا ہو گیا ہے. بجلی کی مہنگائی کا بم, تو یہ تھا وہ ہمیں لالی پاپ. اور لالی پاپ آپ کو پتہ ہے منہ میں لالی پاپ رہتا ہے تو وہ جو ہوتی ہے وہ سویٹ وہ ختم ہوئی تیلا ہی رہ جاتا ہے منہ سے, تو ہن ساڈے منہ سے تیلا ہی رہ گیا سونے.
اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ایم اے شہزاد خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔